شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ تھا شیخ محمد ابراہیم، اور ان کا جو تخلص وہ تھا ذوق، اور ان کو جو سب سے مشہور خطاب ملا ہے وہ ملا تھا خاقانی ہند کا، جو اکبر ساسانی نے دیا ہے۔ حالانکہ کہیں پر آپ کو بہادر شاہ ظفر بھی ملتا ہے، لیکن اکبر ساسانی جو ہے وہ اس کا صحیح ہے۔ اور خاقانی جو ہے فارسی کا ایک بہت بڑا مشہور شاعر تھا، اس کو بھی جو ہے وہ فارسی کا جو ہے وہ شاعر مانا جاتا ہے، جبکہ خطاب جو ہے وہ خاقانی ہند کا کس کو ملا؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو ملا۔ ذوق کی پیدائش کی بات کریں تو 1789 میں یا 1788 میں ہوئی۔ کہاں پر؟ دہلی میں۔ اگر ان کی وفات کی بات کریں، ان کا جو انتقال ہوا 1854 میں، دہلی میں ہی ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ اور یہ تا عمر تک دہلی سے ہی کیا رہے؟ وابستہ رہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی، اور اس میں جو انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ تعلیم حاصل کری حافظ غلام رسول کے مکتب میں۔ مکتب کہتے ہیں جس میں بچے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ پرائمری لیول پہ پڑھتے ہیں۔ ٹیچنگ میں اور اس میں شروعات میں ایک رسم ہوتی ہے جسے ہم لوگ بسم اللہ رسم کہتے ہیں، اور بسم اللہ رسم جو ہے وہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس کو ہم مکتب میں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ذوق جو ہے وہ کبھی بھی دہلی سے باہر نہیں گئے، اور دہلی کو جو ہے وہ کبھی خیر آباد کہہ کے نہیں گئے۔ جیسے درد کبھی دلی سے باہر نہیں گئے، ٹھیک اسی طرح سے ذوق بھی جو ہے وہ کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے۔ ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو علم نجوم اور علم موسیقی سے کیا تھی؟ گہری واقفیت تھی، یعنی کہ اس میں یہ جو ہے وہ ماہر تھے۔ اور ان کا جو تخلص ہے، ذوق جو تخلص انہوں نے رکھا وہ اپنے استاد شوق کے مناسبت سے رکھا، کیونکہ ان کے جو استاد ہیں ان کا نام شوق تھا، اور شوق سے ان کی کچھ انبن ہو گئی، اس لیے انہوں نے کیا کر دی؟ ان کی شاگردی چھوڑ دی، اور اس کے بعد یہ شاہ نصیر دہلوی سے کیا کرنے لگے؟ اصلاح کرنے لگے، یا کہہ سکتے ہیں مشورہ سخن جو ہے وہ کرنے لگے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے جو ہے وہ اپنی ادبی خدمات میں غزل اور قصیدے ہی جو ہے وہ کہے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی صنف میں جو ہے وہ طبع آزمائی نہیں کی ہے۔ اور سودا کے قصیدے میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ذوق کے قصیدے میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ذوق جو ہے وہ سودا کے بعد آتے ہیں، لیکن ایسا مانا جاتا ہے بعض ماہرین کے ذریعے سے کہ جو 1857 کی غدر ہوئی دہلی میں، اس میں جو بلی ماران کا علاقہ تھا اس میں جو ہے وہ ذوق کا گھر تھا، اور اسی غدر میں جو ہے وہ ذوق کا گھر جو ہے وہ جل گیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے سارے کلام کیا ہو گئے تھے؟ جل گئے تھے۔ اگر وہ کلام مل جاتے تو جو ذوق کا کلیات ہے وہ سودا سے بھی زیادہ ہوتا، اور کلیات ذوق کو جو مرتب کیا ہے وہ مرتب کیا ہے محمد حسین آزاد نے، جو ذوق کے کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ اور ذوق جو ہے وہ محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کے کیا تھے؟ دوست بھی تھے۔ یہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ذوق جو ہے وہ اپنے ایک دوست تھے جن کا نام تھا میر قاسم حسین، کیونکہ ذوق جو ہے وہ ایک درباری شاعر ہے، تو ان کی جو درباری وابستگی رہی یا دربار تک جانے کا ایک سلسلہ رہا وہ میر قاسم حسین کے ذریعے ہوا، اور انہی کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کے دربار تک پہنچے، اور اس وقت جو ہے وہ ان کی کیا تھی؟ 19 برس کی جو ہے وہ عمر تھی ذوق کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوق کے جو ہے وہ 3 شاگرد جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، جنہوں نے ان کی کیا کیا؟ زندگی بنائی ہے، ادبی حالات کے اعتبار سے بھی اور زندگی کے حالات کے اعتبار سے بھی، جس میں پہلا نام آتا ہے بہادر شاہ ظفر، اس کے بعد دوسرا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے محمد حسین آزاد، اور تیسرا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے داغ دہلوی، اور یہ تینوں جو ہے وہ اہم شاگرد ہیں کس کے؟ ذوق کے۔ اس کے علاوہ ان تینوں کے علاوہ جو ہے وہ جو سب سے مشہور شاگردوں میں رہے ہیں وہ رہے ہیں بہادر شاہ ظفر، کیونکہ ان کی جو حالات زندگی تھی اس کو جو سنوارنے کا ذمہ تھا وہ ایک مغلیہ بادشاہ نے اپنے ذمے لیا، اور اس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، جو خود بھی ایک شاعر تھے۔ حالانکہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اس سے پہلے ذوق سے پہلے جو ہے وہ شاہ نصیر سے اصلاح لیتے تھے، لیکن شاہ نصیر کے بعد ذوق سے اصلاح لینے لگے، اور ذوق کے بعد جو ہے انہوں نے کس سے اصلاح لی؟ اسد اللہ خان غالب سے اصلاح لی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوا دہلی میں، تو ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی
مدح میں ایک قصیدہ کہا جس کا مصرع اول یہ ہے آج جو یوں خوش نما نور سحر رنگ شفق، اور اسی قصیدے پر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو کیا دیا تھا، ملک الشعراء کا جو ہے وہ خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے دوسرے شاگرد ہیں جن کا نام ہے محمد حسین آزاد۔ جب وہ سفر افغانستان گئے اور سفر افغانستان کے بعد تقریباً 1885 کے آس پاس جب وہاں پر واپس لوٹے تو انہوں نے کلیات ذوق کو جو ہے وہ مرتب کیا اور اس کا پورا خرچ جو ہے وہ کیا اپنی جیب سے دیا۔ تو پہلے جو شاگرد ہیں بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ان کی زندگی سنواری۔ محمد حسین آزاد نے ان کی ادبی خدمات کو سنوارا یا ادبی خدمات کو جو ہے ان کو سنبھال کے رکھا۔ اس کے علاوہ جو تیسرے شاگرد ہوتے ہیں داغ دہلوی، تو داغ دہلوی نے ذوق کے کلام کی خصوصیت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، یعنی کہ تینوں شاگردوں نے اپنا پورا حق ادا کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کی زندگی سنواری، محمد حسین آزاد نے ان کی ادبی خدمات کو سنبھالا اور داغ دہلوی نے ان کی خصوصیات کو یا ان کی شاعری خصوصیات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد 1854 میں ان کا انتقال ہو گیا ذوق کا، اور انہوں نے جو اپنا آخری قصیدہ جو ہے وہ 1854 میں لکھا جس کا موضوع تھا عید الاضحیٰ، یعنی کہ بقرعید کے موقع پر انہوں نے لکھا تھا، اور اس پر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں تحفے بھی دیے تھے، انگوٹھی بھی دی اور جاگیر بھی عطا کی تھی ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو خان بہادر کا خطاب بھی عطا کیا تھا۔ اس کے ساتھ جب ذوق کا انتقال ہو گیا 1854 میں، اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد کس کو مان لیا؟ غالب کو مان لیا۔ حالانکہ ادبی زندگی میں غالب اور ذوق میں کیا رہتی تھی؟ بہت ادبی چشمک رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے میں کیا رکھتے تھے؟ معرکہ آرائی رکھتے تھے۔ اسی میں ہی ایک قصہ بڑا مشہور ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایگزام میں اکثر پوچھ لیا بھی جاتا ہے کہ ایک بار ذوق جو ہے وہ بلی ماران کی گلیوں سے نکل رہے تھے، کیونکہ وہ شاہی دربار سے وابستہ ہے تو ان کے لیے شاہی پالکی کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دربار میں جایا کرتے تھے، شاہی دربار میں جہاں پر وہ بہادر شاہ ظفر کا دربار لگتا تھا۔ تو وہیں پر ایک چائے کی دکان پر غالب بیٹھے ہوئے تھے، تو غالب نے جیسے ہی ذوق کو دیکھا شاہی پالکی میں تو ان پر ایک طنز کسا اور یہ شعر کہا، بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ بات جب ذوق نے یہ شعر سنا تو ان کو یہ بات بہت بری لگی، اور جب یہ بات بری لگی تو انہوں نے اپنے شاگرد بہادر شاہ ظفر سے کیا کی؟ اس کی شکایت کی، جس پر غالب کو جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ دربار میں طلب کیا گیا، دربار میں ان کو بلایا گیا۔ جب بہادر شاہ ظفر نے غالب سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے استاد کی جو ہے وہ توہین کی ہے، تو غالب نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا ہے، میں نے تو اپنی غزل کا یہ پہلا مصرع پڑھا تھا اور یہ جو ہے میری غزل کا پہلا شعر تھا۔ تو اس پر ذوق کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، جب غزل کا پہلا مصرع اتنا خوبصورت ہے تو غزل کتنی خوبصورت ہوگی، کیوں نہ آپ غالب سے کہیں کہ یہ پوری غزل سنائیں۔ تو غالب جو ہے وہ فی البدیہہ شاعر تھے۔ فی البدیہہ شاعر ہوتا ہے ایک دم سچویشن کے اعتبار سے یا اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ کیا کرے، ایک دم شعر کہہ دے کسی بھی صورتحال میں۔ تو وہیں پر غالب نے جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کیا کر دی، پوری غزل سنا دی، اور وہ غزل جو ہے وہ بڑی مشہور بھی ہوئی، جس میں سے ایک شعر ہے جو غزل کا سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے، جسے ہم لوگ شاہ بیت کہتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھیں سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، بڑا مشہور شعر ہے اس غزل کا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، اردو ادب میں جو فی البدیہہ شاعر ہیں وہ صرف اور صرف غالب کو ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ اور لوگوں نے بھی ایسے فی البدیہہ شعر کیے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک دو واقعے ہی گزرتے ہیں، جبکہ غالب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی فی البدیہہ شاعر رہے ہیں۔ اور فی البدیہہ کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن، وہ جو ہے وہ شعر کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذوق جو ہے وہ درباروں کے شاعر ہیں اور غالب جو ہیں وہ سڑکوں کے شاعر ہیں، کیونکہ جو سڑک پہ ہوتا ہے وہ ہر طرح کی چیزوں کو انالائز کرتا ہے، جبکہ جو دربار سے وابستہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دربار کے حوالے سے ہی بات کرتا ہے، اور اسی لیے فی البدیہہ شاعر کو انہیں غالب کو مانا جاتا ہے۔ وہیں پر ذوق کی ایک مشہور غزل ہے جس کا مصرع جو ہے پہلا ہی ہے، اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے،
یہ غزل ہے، ان کا بڑا مشہور ہے، ایگزام میں اکثر پوچھا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ استاد بنے بہادر شاہ ظفر کے ذوق، تو ذوق کو جو ہے وہ 4 روپے مہینہ کی تنخواہ پر کیا کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے جو پہلے استاد تھے وہ شاہ نصیر تھے، اس کے بعد ذوق بنے، اور ذوق کے بعد کون بنا، غالب بنا۔ یہیں پر جو ہے وہ غالب اور ذوق میں جو ہے وہ ادبی چشمک رہتی تھی، لیکن ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد کس کو بنایا، غالب کو بنا لیا۔ اس کے بعد یہاں پر ان کو اکبر ساسانی کا جو خطاب ملا وہی بڑا مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 18 زبانوں میں 18 اشعار کہے تھے، اور اسی سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اکبر ساسانی نے کیا دیا تھا، ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اور خاقانی جو ہے وہ فارسی شاعر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاقانی ہند کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سلطان شورا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے خاقانی ہند کو۔ بہادر شاہ ظفر جب تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشعراء مقرر کیا، تو ان کی تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر جو ہے وہ 100 روپے کر دی تھی بہادر شاہ ظفر نے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے شاگرد یا مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے وفادار رہے، اور اسی لیے وہ ذوق جو ہے وہ کبھی دلی سے باہر نہیں گئے، وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے ہی دربار سے وابستہ رہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حیدرآباد کے نواب تھے جن کا نام تھا مہاراجہ چندو لال شادہ، ان کی شہرت سنی، یعنی کہ ذوق کی شہرت سنی، اور ان کو حیدرآباد بلانے کے لیے ایک دعوت نامہ بھیجا، لیکن ذوق نہیں گئے، اور اس دعوت نامے کے جواب میں یہ شعر لکھ کر جو ہے وہ واپس کر دیا، اور وہ شعر بڑا مشہور بھی ہے۔ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوق جو ہے وہ کبھی بھی دلی کی گلیاں چھوڑ کر نہیں گئے، اور 1857 میں جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا، ان کا گھر بھی جل گیا تھا، پھر بھی جو ہے یہ یہیں رہے۔ اس کے بعد غالب اور ذوق میں ادبی چشمک رہتی ہے، اس کا ایک نمونہ ہمیں 1852 میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں غالب جو ہے وہ ایک شعر لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے: ہم سخن فہم غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا۔ اس پر جو ہے وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں ذوق، اور جواب میں جو ہے وہ ایک شعر لکھ کر جو ہے وہ بھیجتے ہیں، جو شعر اس طرح سے ہے: جن کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا۔ تو اس طرح سے دونوں میں کیا رہتی تھی، ادبی چشمک جو ہے وہ رہتی تھی۔ یہیں پر جب ذوق کا انتقال ہونے کو قریب آیا 1854 میں، تو ان کا جو ہے وہ چند منٹ پہلے یہ شعر نکلا ان کی وفات سے قبل: کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا جذب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ تو اس طرح سے 1854 میں دہلی میں ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ غدر میں ان کے گھر کا جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا، جل گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی ادبی خدمات پر ہمیں زیادہ روشنی ڈالنے کو نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر شاہ محمد سلیمان اور شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ان کے جو قصیدے ہیں ان کی تعداد 30 ہے، جس میں صرف اور ایک مذہبی قصیدہ ملتا ہے جو انہوں نے ایک بزرگ ہیں سید عاشق نہال چشتی کے مدح میں لکھا ہے۔ باقی سارے کے سارے قصیدے درباری قصیدے ہیں، جس میں اکبر ساسانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے مشہور قصیدہ ہے جو ذوق نے بہادر شاہ ظفر جب بیماری سے صحت یاب ہوئے، یا جب انہیں صحت غسل دیا گیا، اس وقت پر لکھا قصیدہ جو بڑا مشہور ہے اور ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے، اور وہ ہے: زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تہرائے نغمہ جائے شریر۔ تو یہ جو ہے وہ شعر بڑا مشہور ہے، اور قصیدہ بھی جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے متعلق کچھ اقوال ہیں جو ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، جس میں ذوق کو ان کے شاگرد محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا جو ہے وہ کیا بتایا، خاتمہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ یہ بات کہی ہے امداد امام عصر نے۔ یہاں پر پہاڑ جو ہے وہ سودا کو کہا گیا ہے، جبکہ ٹیلا جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے، ذوق کو کہا گیا ہے۔ ٹیلا اور پہاڑ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں، بس ان کے سائز میں یا ان کے آکار میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا ہے، اور یہ قول ہے ڈاکٹر اعجاز حسین کا۔ شکریہ۔